بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، موضوع ہے علم و عمل کا حاصل۔ علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے سوچا کہ آخر بندوں کی تخلیق سے مقصود کیا ہے، تو یہ سمجھ میں آیا کہ مقصود اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا اور اپنے عجز و قصور کا اعتراف کرنا ہے۔ چنانچہ میں نے علماء اور عابدین کو دو صفوں میں تصور کیا۔ علماء کی صف میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کو کھڑا کیا، اور عابدین کو صف میں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بشر بن الحارث رحمۃ اللہ علیہ کو رکھا۔ پھر جس وقت عابدین عبادت دریازت میں مجاہدہ شروع کرتے اور زبان حال ان سے پکار کر کہتی کہ تمہاری عبادتوں کا نفع تم سے تجاوز نہیں کرتا ہے، اور علماء کا نفع متعدی ہوتا ہے، وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہے، زمین میں اللہ کے خلیفہ ہے، انہیں پر ساری امت کا اعتماد ہے اور انہیں کو فضیلت حاصل ہے، فوراً سر جھکا دیتے ہیں، اظہار کو توجہ کرتے ہیں اور اس قول کی سچائی کا اقرار کر لیتے ہیں۔ چنانچہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علم دین سیکھنے آتے ہیں اور فرماتے تھے کہ حسن رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد ہیں، اور جب علماء کو یہ خیال گزرنے لگتا کہ انہیں علم کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے، زبان حال ان سے پکار کر کہتی ہے کہ علم سے مقصود عمل ہی ہے، جیسا کہ امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، وَهَلْ يُرَادُ بِالْعِلْمِ إِلَّا مَا وَصَلَ إِلَيْهِ معروف۔ علم سے مقصود وہی منزل ہے جہاں معروف کرخی پہنچی ہے، اور صحیح سند سے حضرت سفیان ثوری کا ارشاد ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا، میرا خواہش ہے کہ میرا ہاتھ کٹ جاتا ہے اور میں حدیث لکھنا چھوڑ دینا، کیونکہ زیادتی علم بالعمل حجت بنتی جاتی ہے۔ دوستو، حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی سے فرمایا، کیا تم نے اپنے علم پر عمل کر لیا؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا، پھر کیوں تم اپنے اوپر اللہ کی حجت بڑھاتے جا رہے ہو؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا، جس نے علم نہیں حاصل کیا اور علم بھی نہیں کیا، اس پر ایک مرتبہ ہلاکت ہے، اور جس نے علم تو حاصل کر لیا لیکن عمل نہیں، اس پر 70 مرتبہ بربادی ہے۔ اور حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عالم کے ایک گناہ کی مغفرت سے پہلے جاہل کے 70 گناہوں کی مغفرت ہو جائے، اور سب سے بہتر اس باب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت رابعہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تاکہ ان کے ملفوظات سے نفع اٹھائے۔ حاصل یہ کہ علم نے علماء کو اس کی رہبری کی کہ علم سے مقصود عمل ہے اور علم کی محض ایک الہ ہے۔ ان سن کر علماء بھی جھک گئے اور اپنے قصور کا اعتراف کیا، گویا سبھی نے اعتراف، تقصیر اور توجہ و انکسار سے کام لیا۔ پس ان کے اعتراف قصور کی وجہ سے میں نے بندگی کی حقیقت معلوم کر لی کہ تمام تکالیف شرعیہ سے یہی مقصود ہے۔ شکریہ۔